بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا اپنا سید راحیل شاہ وارسی اس امید قوی کے ساتھ آپ سے مخاطب ہے کہ آپ بفضل خدا بخیریت ہوں گے۔ اے سینٹ یہ ہمارا نہیں، آپ کا اپنا چینل ہے، اسے سبسکرائب کیجئے۔ تمام سلاسل کے اولیاء اللہ کی سوانح حیات، کرامات، اقوال زرعی اور دیگر اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے اے سینٹ یہ ہمارا نہیں، آپ کا اپنا چینل ہے۔ اپنے دوست احباب سے بھی کہیے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اے سینٹ تمام سلاسل کے اولیاء اللہ کی سوانح حیات، کرامات، سرکار عالم نواز حاجی سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ، بارہ بنکی، یو پی، انڈیا کا ارشاد مبارک ہے کہ فقیر کو چاہیے نہ کسی کے لیے دعا کرے نہ کنڈا تعویذ کرے۔ اہل دنیا کے لیے فقیری چراغ راہ ہے، صراط مستقیم پر چلنے والوں کے لیے چراغ ہدایت ہے۔ مالک اور مملوک، آقا اور بندے کے رشتہ کو اجاگر کرنے کے لیے ایک شمع ہے، ایک منور ستارہ ہے۔ فقیری کا مقصد فقیر عبادت الہی میں قربانی نفس کا ایسا نمونہ ہو کہ جس کے نقش قدم پر چل کر لوگ دنیا کے سارے جھوٹے اور کھوٹے سہاروں کو توڑ کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سربسجود ہو جائے۔ فقیر دعا یا بد دعا یا تعویذ کنڈا نہیں کرنا چاہیے، اسے رب کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ اللہ بڑا انصاف والا ہے۔ اگر کوئی فقیر کسی کے لیے دعا یا بد دعا کرتا ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی نادانی ہے، کیونکہ اللہ کے کام میں دخل دینے والا نادان ہوتا ہے۔ اگر آپ نجات چاہتے ہیں تو نماز قائم کرو، قرآن مجید فرقان حمید پڑھو، اللہ کے بندے کو اللہ کے حوالے کر دو، حاجت مند کو نصیحت کرو کہ جو کچھ طلب کرنا ہے خدا ہی سے طلب کرو، جو سب کو دیتا ہے وہ تم کو بھی دے گا۔ فقیر کو چاہیے کہ خود بھی نیک عمل رہے اور دوسروں کو بھی نیک عمل کرنے کی تلقین کرے۔ فقیر اپنی عبادت کے ذریعے جو پونجی جمع کرتا ہے، دعا بد دعا گنڈا تعویذ کے راستے سے نکال دیتا ہے، اسی لیے اس کی فقیری کو جلا نہیں آتی۔ فقیر کا ہر سانس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کی یاد سے خالی نہیں ہوتا۔ موت اور زندگی کا تار صرف سانس ہے، ایک ہوا کا ہلکا سا جھونکا ہے۔ فقیر جہاں بھی رہے نیک نامی سے رہے۔ سرکار عالم نواز کے ارشاد مبارک کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم اگر ہر سانس پر وحدہ لا شریک خالق کائنات رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سربسجود ہو کر اس کی بارگاہ عزتی میں گڑ گڑا کر اشکوں کی مالا سے شکر ادا کریں تو بھی ہم اس کی صرف ایک نوازش کہ اس مالک جہاں نے ہمیں خاتم الاقوام کے درجہ پر فائز کیا اور ہم پر ہر آغاز کی انتہا کی، اور اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں
اس نے ایسے متقی اور پرہیزگار بندے اس جہان فانی میں لافانی کردار کے بھیجے جن کے مرتبے گزشتہ انبیاء کرام کے ہم پلہ ہیں، جو کہ چاکے جگر دلوں کو جوڑتے ہیں، جو پروانے سے جلنے کی رمز کا درس لے کر چنگاریوں میں اپنے کاشانہ کی تعمیر سر انجام دے کر اور عشق کی بنیاد رکھ کر محبوب خدا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا پیمان محبت قائم کر کے امت مسلمہ کے محبت کے متلاشی لوگوں کو جام محبت پلا کر عشق محمدی میں مدہوش کرنے میں پیش ہوتے ہیں۔ اور یہ وہی لوگ عشق محمدی میں گرفتار ہوتے ہیں جن پر عشق کی مہر لگا دی جاتی ہے، اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب ذوالجلال ہر کسی کو اپنے رازوں سے آشنا نہیں کرتا۔ یہ لوگ حق تعالیٰ کے ہمراز ہوتے ہیں اور ان کی روحیں اس جہان میں آنے سے پہلے ہی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں پرورش پا کر اس جہان فانی میں تشریف لاتی ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالی کے برگزیدہ بندوں کی قربت ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی راہ پر ڈالتے ہیں اور ہماری زندگی کو اسلامی اقدار کا آئینہ دار بناتے ہیں، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیغ آبرو کا شہید ہونے کا مشتاق کرتے ہیں، اور پھر رفتہ رفتہ دل کو اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں جہاں دل کو صرف ان کے کوچے میں ہی آرام و سکون اور آسودگی میسر آتی ہے۔ اور جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی نظر میں دنیا ہیچ ہو جاتی ہے اور ہر طرف جلوہ یار دکھائی دیتا ہے۔ بقول شاعر، جس طرف آنکھ اٹھاؤں تیری تصویراں ہے، جس طرف آنکھ اٹھاؤں تیری تصویراں ہے، نہیں معلوم یہ خواباں ہے کہ تعبیراں ہے، نہیں معلوم یہ خواباں ہے کہ تعبیراں ہے۔ ان لوگوں کی گردن ماں سوائے خالق کائنات کے کسی کے سامنے سرنگوں نہیں ہوتی۔ وہ اپنی ذات میں سمندر ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ بھنور کے کاسا سے بے نیاز ہوتے ہیں، اور عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تپش سے دل آئینے کی مانند شفاف ہو جاتا ہے، اور ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف مخلوق خدا کی خدمت اور بے راہ بھٹکتی ہوئی مخلوق کو راہ خدا کی طرف گامزن کرنا ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کے دکھ درد دور کرنے کے لیے شب بھر شمع کی مانند اپنے آنسوؤں اور آہوں کا نذرانہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو خوشیاں بانٹتے ہیں۔ یا باری تعالی ہم سب کو اپنے برگزیدہ بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو نفرتوں
کدورتوں اور منافقتوں سے پاک فرما. اپنے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جتنے انبیاء اکرام آپ نے یعنی باری تعالیٰ نے اس جہان فانی میں اپنی امت کو نار جہنم سے بچانے کے لیے دنیا میں بھیجے ہیں، ان سب کے طفیل اولیاء اللہ کے صدقے میں ہماری تمام مشکلات کو دور فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں روشنی کا وہ راستہ دکھا جو تیری طرف جاتا ہو. ہمیں اولیاء اعظام کی خدمت میں پیش ہونے کی توفیق عطا فرما. اے باری تعالی، ہمارے دلوں کو دوسروں کے درد میں دھڑکنے کی توفیق عطا فرما. اے باری تعالی، ہمیں محبتوں، چاہتوں اور اپنائیتوں کے دل عطا فرما، جس میں ہم اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم پر چلنے اور ان کی حیات مبارکہ کو اپنا مقصد حیات بنانے میں کامیاب ہوں. اے رب ذوالجلال، ہمارے فقراء جو بے راہ روی کے شکار ہیں، انہیں ہمارے پیر و مرشد کے اقوال کی پابندی عطا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب ذوالجلال، تمام سلاسل کے جتنے بھی اولیاء اعظام ہیں، ہمیں ان کی بارگاہ میں حاضری، ادب اور احترام کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے رب ذوالجلال، ہمیں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں گرفتار فرما. ہمیں اس فانی دنیا سے نفرت اور لافانی دنیا کی محبت عطا فرما. اے باری تعالی، ہم بے کس اور ناتواں ہیں، ہم میں وہ ہمت فرما کہ جب ہم تیری بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارا دل دنیا کے وسوسوں سے پاک ہو، اور ہمیں وہ طلب عطا فرما کہ ہم تیرے محبوب کے دیدار میں اتنا تڑپیں اور اتنی محبت میں گڑ گڑائیں اور اتنا درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں کہ وہ ہمیں بھی اس جہان فانی سے صرف ایک بار اپنا جلوہ افروز ہو کر ہمیں بھی لافانی دنیا میں شفاعت حاصل ہو. عبادہ لا شریک، کروڑوں درود و سلام اس کی ذات پر جس کے لیے تو نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا.
اے رب ذوالجلال، ہماری گزارشات پر رحم فرما، تو رحیم ہے، رحم کر، تو کریم ہے، ہم پر کرم فرما۔ اے رب ذوالجلال، ہمیں اپنے مرشد پاک کے اقوال کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال، ہم وہ نادار لوگ ہیں، ہم وہ نادان لوگ ہیں جو اپنی نادانیوں سے لا تعداد گناہوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہماری غلطیوں کو درگزر فرما۔ اے وحدہ لا شریک، اے وحدہ لا شریک، اگر دنیا کے تمام سمندروں کی پانی جو ہیں وہ سیاہی بن جائے اور ہم اپنے گناہوں کی تفصیل لکھنا بیٹھیں تو بھی وہ گناہ کم نہ ہو، مگر تو جو خالق کے کائنات ہے، تیرا کرم ان سمندروں کے پانی سے بھی لا تعداد گناہ زیادہ ہے، ہم پر کرم فرما، ہم پر رحم فرما، ہمیں نفرتوں سے آزاد کر، ہمیں منافقتوں سے آزاد کر، ہمیں اپنے قربت دار بندوں میں شامل کر، ہمیں اپنے در پر بلا، اپنے محبوب کے در کے درشن کروا۔ اے رب ذوالجلال، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن سے ہم تیری رحمتوں کے نزول کا شکر ادا کر سکے۔ ہم پر خدا را نظر کرم فرمائے، اپنے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء اور تمام اولیاء اعظام کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول فرما۔ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں اس کے طفیل بخش دے، اور ہمیں جب موت کی ہچکی آئے تو ہمارا ایمان سلامت ہو، ہمارے دل میں صرف ایک ہی تڑپ ہو کہ ہم اپنا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار مبارک ہمیں نصیب ہو اور ہمارا مرشد ہمارے سامنے ہو۔ مرشد کے حضور بقول شاعر، دنیا میں مجھے تم نے گھر اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے گھر اپنا بنایا ہے، تو محشر میں بھی کہہ دینا، تو محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، تو محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ اور بقول بیدم شاہ وارسی کہ کیا عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کیا عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہوں پیش خدا، کہ سب ہوں پیش خدا، میں روبرو رسول، میں روبرو رسول۔
عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ ان دعائیہ کلمات کے ساتھ آج آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ بشرط زندگی پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت اقدس میں عرض ہے کہ ہمارے چینل اے سینٹ اے سینٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوست احباب سے بھی کہیے تاکہ آپ تمام اولیاء اعظام کی سوانح حیات، کرامات، ملفوظات سے مستفید ہو سکے۔ آپ کی محبتوں، آپ کی چاہتوں اور آپ کی نوازشوں کا بہت بہت شکریہ۔ پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے۔ اللہ وارث، اللہ وارث، اللہ وارث۔